الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، عالی مرتبت گرامی قدر حضرات، علماء، عاشقان رسول، بڑی دل کو راحت ہوئی کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ سے علم و عرفان کی یہ بزم ایک تسلسل سے سالہ سال سے سج رہی ہے، اور بندہ ناچیز کو بھی اس میں آج برکتیں رحمتیں لوٹنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث طیبات میں آتا ہے کہ یہ جو درجات بلند کرنے والا معاملہ ہے، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے، وہ زمین و آسمان کی بلندی جتنا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے آپ دیکھیے کہ کتنے درجات بلند ہوتے ہیں، کتنی رفعتیں جو ہے وہ بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 44، اس سے جڑے ہوئے کچھ مضامین آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سورۃ البقرہ کی اس آیت مقدسہ کا شان نزول تو اس طرح سے ہے کہ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا کہ کیا اسلام سچا دین ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں اسلام سچا دین ہے، تم اس پر قائم رہو۔ اور ایک روایت یہ مشہور ہے کہ عرب کے بنی اسرائیل سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اہل علم کو آپ کے آنے کی خبریں دیا کرتے تھے اور انہیں ہدایت کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ کی پیروی کی جائے۔ پھر جب حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہو گئی تو انہوں نے ہی حضور علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ وہ غریب لوگ جن سے علماء بنی اسرائیل کو کچھ داد و تحسین، مال و زر ملنے کی امید نہیں ہوتی تھی یا لالچ نہیں ہوتا تھا، تو یہ ان کو کہتے تھے کہ اسلام سچا دین ہے، اور حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتاتے کہ آپ سچے نبی ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھ لو۔ مگر جو امیر لوگ ہوتے تھے
جن سے ان برے علماء یہود کو نذرانے ملا کرتے تھے، جب وہ ان علماء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے تو یہ کہہ دیتے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، اسلام سچا دین نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کا انکار کرتے. اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان امیر لوگوں کو ہم نے صحیح بات بتا دی تو یہ تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، آمدنی ختم ہو جائے گی. ان کے اس رویے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. صاحب تفسیر روح البیان نے یہ شان نزول اس کا بیان فرمایا ہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یعنی اے علماء بنی اسرائیل، تم تورات تو پڑھتے ہو، تم حق اور سچ کو جانتے ہو، تمہارے اندر حق و باطل کو سمجھنے، اس کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تم جانتے ہو کہ دوسروں کو جو تم سمجھاتے رہے وہی سچی بات ہے، اور تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے رہے، اور آج جب ماننے کی بات آئی ہے تو تم اس بات کا انکار کر کے بیٹھ گئے ہو. کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے ہو؟ یہ آیت کریمہ اگرچہ اس کے مخاطب علماء بنی اسرائیل ہیں اور اس وقت کا احوال ہے، لیکن گرامی قدر حضرات، قرآن حکیم فرقان مجید کا لفظ حرف جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. اس میں چاہے امم سابقہ کے قصص بیان ہوئے ہوں، ان کے حوال بیان ہوئے ہوں، ان کے عوام کے، ان کے خواص کے تذکار ہوں، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی باتیں بہت سی ہوتی ہیں. اور دراصل قرآن حکیم فرقان مجید کتاب حکمت، نسخہ کیمیا، اس کے اندر نصیحت اور اس کے اندر تربیت اور اس کے اندر جو انسان کی اصلاح کا سامان موجود ہے وہ صبح قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہے. اور اس کے حرف کا مخاطب، اس کے لفظ آیت کا مخاطب جو ہے وہ صبح قیامت تک آنے والا آخری شخص ہے. اور دراصل میں یہاں پر ضمناً ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ فیوچر آف مین کائنڈ ہے، انسانیت کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسانیت کا، اگر انسانیت کو باقی رکھنا ہے، انسانوں کو باقی رکھنا ہے، انسانوں کی بستیوں کو باقی رکھنا ہے، انسانوں کی بستیوں میں جو ہے وہ اخلاق و کردار کو باقی رکھنا ہے، تو ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صاحب قرآن پر نازل ہونے والی اس کتاب حکمت کی بقا، اس کی سلامتی، اس کی فروغ، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت جو ہے اس کا بیڑا اٹھانا ہوگا. اور اسی سے انسانیت کی بقا ممکن ہے، ورنہ انسانوں کی بستیاں جو ہے وہ جنگل سے بدتر اور حیوانوں سے بھی بہت زیادہ بدتر ہو جائیں گی. قرآن حکیم فرقان مجید نے اسی لیے کئی مقامات پر افلا تعقلون اور اس طرح کے دیگر بہت سے الفاظ جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. عقل مند کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو حق واضح فرما دے، سب سے پہلے اس پر خود عمل کرے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے. حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں جنتیوں کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کو دیکھیں گے، تو پھر انہیں آواز دی جائے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ اعلان سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ اس سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے.
ظاہر ایسا منظر نہ پہلے پیش آیا، نہ کسی نے دیکھا اور نہ ایسی کسی کو حسرت ہوگی۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب العالمین، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر یہ زیادہ آسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری اور ملنساری کا پیکر بن جاتے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے مگر میری عزت نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے تھے لیکن میری وجہ سے برا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کر کے اس کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں موت کی یاد کے لیے کثرت سے قبرستان آتا تھا۔ ایک شب ایسا ہوا کہ قبرستان کی حاضری کے دوران مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ زنجیر پکڑو، اس کے منہ سے داخل کرو اور اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ بول اٹھا اے پروردگار عالم، کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا۔ تو لوگوں کے سامنے وہ کہتا ہے کہ میں مختلف جو اعمال حسنہ ہیں یہ نہیں کرتا تھا۔ تو آواز حاطف سے آئی کہ اے بندے، یہ اعمال تو لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا مگر جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو میری نافرمانیوں کے ذریعہ سے میرے ساتھ جنگ کرتا تھا، میرے ساتھ مقابلہ کرتا تھا اور تو نے میرا کچھ خیال نہیں کیا۔ بات وہی ہو رہی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تو بڑی نصیحتیں کرتے رہے مگر اپنے آپ کو نہیں سمجھا پائے۔ یاد رکھیے کہ کامیابی اپنی اصلاح سے ہی ملتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی دوسرے کے کندھے پر کھڑا ہو کر بلند نہیں ہو سکتا۔ بلندی صرف اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا نام ہی ہوتا ہے۔ کسی عقل مند نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے، اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ کو بڑے یہ موٹیویٹر سپیکرز اور دیگر ریسرچ کرنے والے اسکالرز اور دیگر جو ہے وہ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی انسان ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، اور وہ انسان آپ خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الشمس آیت مبارکہ نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ یاد رکھیے نجات کا دار و مدار مشہور ہو جانے پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار زمانے میں بہت زیادہ معزز ہو جانے پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار دنیا میں بہت بڑا مالدار ہو بن جانے پر نہیں ہے،
نجات کا دار و مدار کسی بہت بڑے منصب، عہدے اور مسند پر براجمان ہونے کا نام نہیں ہے۔ نجات کے لیے صرف علم حاصل کرنا بھی کافی نہیں ہے، آخرت میں نجات کے لیے اس علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب رہا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت سے وہ کامیاب ٹھہرے گا اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں خود کو ہی اپنے لیے راہ ہدایت پر لانے کا سامان نہ کر سکا تو آخرت میں بھی وہ محروم اور نامراد ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اس مضمون کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ نمبر 72 میں ارشاد فرمایا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ تفسیر نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، یعنی دنیا میں جس کا دل اندھا رہا، ہدایت قبول نہ کی، آخرت میں بھی نجات اور جنت کی راہ دیکھنے سے اندھا ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جو شخص نماز کی تلقین تو کرے مگر خود نماز نہ پڑھے، اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے جھوٹ، چغلی، حسد، تکبر، بدگمانی، وعدہ خلافی، الزام تراشی، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنے، نگاہیں نیچی رکھنے، والدین کا ادب کرنے، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے، ظاہری گناہوں سے بچنے، باطنی بیماریوں سے خلاصی حاصل کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے، ان سب نیک کاموں کی ہمیں تلقین کی ہے۔ مگر ایک بندہ ایسا ہو کہ یہ سارے کام کرنے کی دوسروں سے توقع تو کرے اور دوسروں کو اس کی نصیحت اور تربیت بھی دے، مگر خود اس پر عمل نہ کرے، کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر لیا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلا لما یقضی ما امرہ، اللہ اکبر، یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ ہمیں ہر لمحہ اس آیت سے جو سبق ہم نے حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہر لمحہ اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، امیر ہو، غریب ہو، سیٹ ہو، مزدور ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سائنسدان ہو، دکاندار ہو، کسی بھی رتبے پر فائز ہے اور کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب رکھنے والا ہے، ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی اصلاح میں مصروف رہے، اور اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ کیسے؟ چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت مبارکہ نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بلا دیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور وہی اولئک هم الفاسقون، اور وہی نافرمان ہیں۔ یہ اپنے آپ سے غافل ہو جانا اور دوسروں کی فکر کرنے میں لگ جانا، مطلب اگرچہ یہ غلط ہے جملہ لیکن ہمارے ہاں زبان زد عام ہے، زمانہ بڑا بگڑ گیا ہے، زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے وغیرہ، زمانے کو برا کہنے سے منع فرمایا گیا، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا، لوگ خراب ہو گئے، سوسائٹی بگڑ گئی، لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو آج یہ فکر ہر انسان کو ہے
کہ مطلب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب حالات بڑے خراب ہیں فلاں 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 فلاں، لیکن میرے اپنے حالات کیا ہیں اس کی کبھی خبر گیری ہی نہیں لی. وجہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندے نے رب کو بلا دیا تو رب نے اس کو ایسا کر دیا کہ بندے نے اپنے آپ کو بلا دیا. مطلب اس کو اپنی فکر ہی ختم ہو گئی کہ میں جہاں کدھر رہوں، کتنا وقت گزر گیا، کتنا باقی رہ گیا اور مجھے کہاں پہنچنا تھا. استغفر اللہ، ہم خود سے غافل رہ کر دوسروں پر تنقید کرنے والے ہو گئے. نہ جانے دوسروں کے عیب ٹٹولنا، دوسروں کے گریبان میں جھانکنا، دوسروں کے کردار میں کیڑے نکالنا، یہ ہم نے کہاں سیکھ لیا. الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، ہمیں کہیں بھی یہ سبق، یہ تربیت، یہ نصیحت، یہ اسلوب، یہ طرز قرآن حکیم فرقان مجید کی تو کسی آیت سے نہیں ملتا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ جو ہے وہ کرکس نکال لیں، نچوڑ نکال لیں، ان ساری باتوں کی ممانعت تو موجود ہے، کہیں اس کی ترغیب موجود نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ہمیں اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اور بہت بار دیتا ہے، جا بجا دیتا ہے. قرآن میں جگہ بجگہ جو ہے یہ مضامین موجود ہیں. پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت مبارکہ نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ اکبر. اس جملے کو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں جلی حروف میں اس کے ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ لکھ کے اپنے گھر کی دیوار، اپنے دفتر کی دیوار جو ہے اس پر اس آیت مبارکہ کو جو ہے وہ لگا لینا چاہیے، اور گاہے بگاہے آتے جاتے اس پر نظر پڑتی رہے گی تو قرآن کے یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمارے دلوں کے اندر سے کھرچ کے جو ہے وہ غفلت کی جو چادر پڑی ہوئی ہے اس کو نوچ ڈالیں گے اور ہمارے لیے اصلاح کا سامان ہو جائے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور ہر جان دیکھے گی کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. میں کیا بھیج رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. بہت مشکل کام ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنی غلطیاں نکالنا. اللہ پاک کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر آنکھیں جو ہیں وہ چہرے پر لگائی ہیں اور یہ صرف سامنے دیکھتی ہیں. ادھر دیکھنے کے لیے ان کو جھکانا پڑتا ہے، سر کو جھکانا پڑتا ہے، اور یہ سر جھکانا ہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے. جس نے سر جھکانا سیکھ لیا وہ اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے، اور جو اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اللہ رب العزت اس سے اس کے عیب دکھا دیتا ہے، اپنے عیبوں پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے. لیکن ایسے کتنے ہیں جن کا یہ حال ہے. انسان دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے، اکیلے ہی اپنی قبر میں اترنا ہے اور اپنے کیے کا امتحان دینا ہے، پھل بھگتنا ہے. وہ دن آنے ہی والا ہے کہ جب یہ زمین بھی لپیٹ دی جائے گی، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح سے پہاڑ اڑیں گے. یہ فانی دنیا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گی، تمام انسانوں کو دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر زندہ کیا جائے گا. یہ حساب کا دن ہوگا. کوئی پیدل، کوئی رینگتے ہوئے، کوئی سوار ہو کر، کوئی منہ کے بل گھسٹتا ہوا میدان محشر کی طرف بڑھ رہا ہوگا. تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر آگ برساتا ہوا سورج جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہوگا. گرمی سے دماغ کھولیں گے. کوئی اپنی ہی گرمی میں کے پسینے میں جو ہے وہ شرابور ہو کے اس میں غوطے لگا رہا ہوگا. زبانیں پیاس سے سوکھ کر کانٹا بن چکی ہوں گی. دل ابر کر حلق میں آ جائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا ہوگا. اس دن ہولناکیاں، اس دن کی دشوار گزار گھاٹیاں کہ جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. قرآن کہتا ہے کہ
ماں اکلوتے کو چھوڑے گی، باپ جو ہے وہ بیٹے سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے سے پیچھا چھڑا رہا ہوگا، اور مجرم اس دن خواہش کریں گے کہ کاش آج عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے قبیلے، حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ بھی میرے سے لے لیا جائے اور مجھے نجات مل جائے تو میرے لیے سودا سستا ہوگا، مگر پکار پڑے گی کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب آج عدل کا دن ہے، اس دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی جو ہے وہ چھپ نہیں سکے گا، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری زبانیں، ہمارے پاؤں، ہر چیز جو ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور مجرم اپنے اعمال کی فہرست دیکھ کر لرز اٹھیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پکاریں گے، بکھلا کر پکاریں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، آئے ہماری خرابی کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے تمام اعمال کو، تمام گناہوں کو گھیر رکھا ہے، ہر بات اس میں درج ہے، کچھ بھی اس میں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو وہ دن آنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمارے اندر اعمال کے اندر جو بھی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی خرابی پائی جاتی ہے اس کے اندر بہتری پیدا کر لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت ابن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے، اللہ پاک کے اپنے ایک بندے تھے، ایک مرتبہ آپ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے اپنی عمر کو شمار کیا تو آپ 60 زندگی کی جو بہاریں ہیں وہ دیکھ چکے تھے، 60 برس کے ہو گئے تھے۔ ان 60 سالوں کو 12 سے ضرب دی تو 12 × 72، گویا کہ آپ 720 مہینے آپ کی زندگی گزر چکی تھی، 720 کو آپ نے پھر مزید 30 سے ضرب دی، یعنی ملٹیپلائی کیا تو حاصل ضرب جو آیا وہ 21,600 تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عمر مبارکہ کے ایام تھے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے کہ بندہ خدا، اگر تو نے ہر روز ایک ہی گناہ کیا ہو تو پھر بھی تیرے نامہ اعمال میں 21,600 گناہ موجود ہیں، حالانکہ تیری زندگی کے بہت سے دن ایسے گزرے ہیں کہ تو نے ایک ایک دن میں ہزاروں گناہ بھی کیے ہیں، تو اس طرح سے تیرے گناہوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ خوف خدا سے آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، پھر یکا یک ایک چیخ بلند ہوئی اور آپ کے منہ سے نکل کر وہ آواز فضا میں گم ہو گئی، آپ زمین پر تشریف لے آئے، لوگوں نے دیکھا تو آپ کی روح کفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کبھی گنتی دن مہینوں کی اور دن مہینوں سے نکل کر گھنٹوں اور پھر سیکنڈوں میں ہم بھی اپنے ماہ و سال کا حساب لگائیں اور پھر اس پہ ایک طاہرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا انداز زندگی کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ گناہوں کا اور نیکیوں کا معاملہ کیا ہے۔ یہ حساب و کتاب ممکن ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ اصلاح کا سامان کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، بزرگان دین کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ مطلب جو اپنے آپ سے غافل نہیں ہوتے نا، ان کی زندگیاں ایسے گزرتی ہیں کہ آپ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو تھر تھر خوف سے کانپنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، کیا وہ وجہ ہوئی کہ آپ یہاں سے گزرے اور آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں چھوٹی عمر میں نے ایک گناہ کیا تھا، مجھے وہ یاد آ گیا تو میں خوف خدا سے لرز اٹھا۔ قول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری کتنے بڑے اپنے وقت کے امام ہیں، کیا انوکھی تدبیر آپ نے کر رکھی تھی اپنے اصلاح کے لیے، اور ہم اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں کہ کیا اس طرح یا اس سے ملتی جلتی یا کوئی اور اپنے اعمال کی اصلاح کی تدبیر ہم نے بھی کی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے نا کہ حالانکہ اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، قطعی جنتی ہیں، شیطان آپ کے سائے سے بھاگتا ہے، مگر آپ نے ایک ملازم ہائر کیا ہوا تھا، اجرت پہ رکھا ہوا تھا کہ جو اس ڈیوٹی پر مامور تھا کہ تم نے مجھے ہر روز موت یاد دلانی ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے اس کو فارغ کر دیا۔
رخصت دے دی. وہ کہنے لگا حضرت میرے سے کوئی غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا غلطی نہیں ہوئی, اب تیری ضرورت نہیں رہی. کہا کیسے؟ فرمانے لگے کہ اب میری داڑھی میں, میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے, یہ موت کے قاصد ہیں, میں ان کو دیکھوں گا مجھے موت یاد آ جائے گی. کیا ہمیں یاد آتی ہے بالوں کی سفیدی؟ کیا ہمیں بھی کچھ یاد دلاتی ہے؟ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ بچپن میں کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا تھا, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی بھی اپنا لباس سلواتے, نیا لباس سلواتے, تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج فرما دیتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی نظر جب اس تحریر پر پڑ جاتی تو خوف خدا سے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اپنے اعمال کا جائزہ, اپنی اصلاح کی فکر, اس کا سامان ہمیں کرنا چاہیے. بہترین ذریعہ علماء کی مجلس ہے, بہترین ذریعہ کامل شیخ پیر طریقت کی صحبت ہے, ان کے ساتھ نسبت ہے, تعلق ہے, ان کی مجالست ہے. اور کیونکہ سلطان العارفین حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ جاگ بنا دودھ جمدے ناہی, باہو باہویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو. تو یہ جو جاگ لگنا ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے. کسی شیخ طریقت, شیخ کامل اور جامع شرائط پیر صاحب جو ہیں ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیجیے. نفس و شیطان کی مکاریاں اور زمانے کی فطریں, شیطان کی مختلف ہیلے بازیاں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مجالست, مصاحبت اور نسبت کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا کہ مرشد جو ہے وہ پارس پتھر کی طرح سے ہوتا ہے, پارس پتھر کے ساتھ جو چیز لگتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے. تو جو مرشد کامل ہوتا ہے اس کے ساتھ لگنے والا جو ہے اس کا بھی بیڑا تر جاتا ہے, وہ بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اس کا. اور فرمایا کہ ایک سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ پیر کی نظر جو ہے نا وہ سورج کی طرح سے ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو پھر کیسے سدھارنا ہے. پیر کی نظر سورج کی طرح سے ہوتی ہے جو بری عادات کو اچھے عادات میں, اچھے اخلاق میں تبدیل کر دیتی ہے. مرشد جو ہوتا ہے, جو مرشد ہوتا ہے وہ دراصل اخلاق مصطفیٰ سے متصف ہوتا ہے. اور جب بندہ اس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو دراصل جو حقیقی فیضان مرشد کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ اخلاق مصطفیٰ سے مرید جو ہے وہ بھی متصف ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ اخلاق حسنہ پیدا ہو جاتے ہیں, کردار نکھرتا ہے, عادات سنورتی ہیں, باطن اور ظاہر کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ بتانے والا, بہترین رہنما, منزل تک پہنچانے والا, بند راستے کھولنے والا, دنیا اور مال و دولت سے بے نیاز کر دینے والا, لالچ سے پاک, طالب حق کو دل و جان سے عزیز رکھنے والا جو ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے. بس وہ مرشد ہے کہ یحیی القلب و یمیت النفس, جو نفس امارہ کو مار دیتا ہے اور دل کو زندہ کر دیتا ہے. تو جو زندہ دل والے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو زندہ کر دیا ہوتا ہے. وہ دلوں کو جو حیات بخشے, ان کی صحبت, ان کے تذکار, ان کی چھوڑی ہوئی میراث, ان کا ترکہ, ان کے عادات و جو ہے خسائل, ان کے معاملات اور معمولات, آپ صرف ان کا مطالعہ کر لیں, آپ ان کے حوال کو سن لیجئے تو آپ کو ایسی رغبت حاصل ہوتی ہے, ایسی تاثیر اور فیضان ملتا ہے کہ آپ کے اندر بھی ویسی ہی عادات اور خسائل اور ایسی ہی جو ہے وہ کردار کی خوشبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. دنیا سے پردہ فرمانے والے جیسے صاحب مزار جو ہیں وہ صوفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اللہ تعالیٰ ان کی لحد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ ان کی زندگی کا بس مطالعہ کریں, کسی مجلس میں بیٹھ جائیں, آپ کسی سے کہیں مجھے ان کی باتیں سناؤ, آپ دیکھیے گا یہ باقاعدہ مطلب ٹیکسٹ ہے, یہ کیٹاگوریکلی پروفڈ جو ہے وہ ایک کہہ لیجیے کہ وہ میٹر ہے کہ جو اللہ والوں کی ان کے ملفوظات ہوتے ہیں
ان کے تذکار ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے احوال کا بیان ہوتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے سننے والا پڑھنے والا ان کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی توجہات نصیب ہو جاتی ہیں. تو آپ کے پاس تو بہت بڑا خزانہ موجود ہے. آپ وہ سنیے، ان کی طرف جو ہے وہ اپنا رجحان کیجئے، اور پھر ان کے لگائے ہوئے پھول جو ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیجئے. انشاءاللہ ظاہر اور باطن جو ہے وہ دونوں سنورتے، سجتے اور سدھرتے چلے جائیں گے. قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو نصاب دیا ہے وہ یہی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. یہاں تک مکمل نہیں ہو جاتا، صرف اپنی فکر بھی نہیں کرنی، بلکہ فرمایا وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، دوسروں کو بھی جو حق بات کی تاکید کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت اور وصیت کرتے رہتے ہیں. بس آخری بات کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ کتنا وقت یہاں پر ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص سوال لے کر حاضر ہوا، کیا روحانی طبیب دوسروں کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے، مگر پہلے اپنا علاج کرے، پھر دوسروں کا. جو خود راستے سے بھٹکا ہوا ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ ایک تو اس کے اندر نصیحت ہے، لیکن جو سائل تھا اس نے دوسرا سوال بھی کر دیا. اب یہاں تک تو سن کے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کچھ کا کچھ چل رہا ہو کہ بھائی میں تو اپنے آپ کو درست نہیں کر سکا، پہلے اپنی اصلاح تو کر لوں پھر کسی کو بات کروں. سائل نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جب بندہ خود تمام برائیوں سے پاک ہو جائے. اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بہت بڑی بات فرمائی امام نے. سیدنا امام حسن بصری، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لحد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کی توجہات اور فیضان آج کی اس مجلس میں موجود ہر شخص کو نصیب فرمائے، اس کی نسلوں کو نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا، جب سائل نے یہ سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جب بندہ خود تمام برائیوں سے پاک ہو جائے، تو فرمایا شیطان